अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायज़ ईसा साहब का आज आखिरी दिन था और फुल कोर्ट रेफरेंस इस सिलसिले में और फिर यकीनन इस फुल कोर्ट रेफरेंस में हमने देखा कि बहुत सारे जज साहिबान ने शिरकत नहीं की, लेकिन एक ख़त लिखा गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये ख़त लिखा गया जिसमें बड़ा खुलकर अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। कुछ जजेस शामिल नहीं हुए उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में, लेकिन उन्होंने ना अपने ख्यालात का किसी खत की शक्ल में इजहार किया, ना उनकी जानिब से कोई बात अब तक सामने आई। बहरहाल उनकी खिदमात को जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी खिदमात को सराहा गया। उनकी जो कानून पे गिरफ्त थी या मामलात की समझ फहम थी, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया और ये करने वाले थे जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जस्टिस याहिया साहब, वो और इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी उनके लिए इसी तरह के कलमात का इजहार किया। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी सवालिया निशान उनके किरदार, उनके फैसलों पर रहा। उनके बहुत अच्छे फैसले भी हैं कुछ चीज़ों में, उनसे मुख्तलिफ लोग बहुत इख्तलाफात करते रहे, सियासी जमातों के इख्तलाफात रहे, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जो बड़ा वाज़ेह तौर पर इख्तलाफ रखती थी। इमरान खान साहब जो उनके बानी हैं, जेल से कई खतूत उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को लिखे, या अगर फिर इससे माजी में हम चले जाएं जब वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे और पीटीआई की हुकूमत थी और आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान थे, तो उसके हवाले से जो मामलात थे, तो ये एक पूरी की पूरी एक तस्वीर है जिसको जितना अनवाइंड आप करते जाएंगे चीज़ें सामने आती रहेंगी। और ये सारी की सारी बातें बुनियादी तौर पर अदलिया पर बहुत सारे सवालात हैं। इससे पहले साकिब निसार साहब का फुल कोर्ट रेफरेंस था और जब वो जा रहे थे तो कुछ जजेस ने शिरकत नहीं की थी, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है और उनको उनके फैसलों से इख्तलाफ था। आज भी उन्होंने इसी बात को बुनियाद बनाया कि जो इनका तर्ज अमल रहा है अदलिया की तरफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, इसकी बुनियाद पर वो मुनासिब नहीं समझते कि वो उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करें। एक एक तारीख है अदलिया की और वो मार्शल लॉज के अदवार में एक मुख्तलिफ तारीख है और उसके बाद अगर देखा जाए तो जब बुकला तहरीक का आगाज़ हुआ तो उसके बाद से एक नई तर्ज की अदलिया है, लेकिन एक अहम सतून है रियासत का और इसके हवाले से बहुत सारे सवालात यकीनन रहते हैं। और फिर जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब रुखसत हो रहे हैं और उससे चंद दिन पहले 26वीं आईनी तरमीम का सारा मामला जो कि कुछ माह से सिलसिला चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हैं जो गौरतलब हैं, जिन पर बहुत सारे सवालात हैं और उनके किरदार को कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ यकीनन इस सारे मामले के नाक़िद रहेंगे, तनकीद करेंगे, और यही माजी में भी हमने बड़ी हद तक देखा है कि होता चला आया। लेकिन किस तरीके से मामलात सही सिमत में जाएंगे, बेहतरी होगी और अदलिया बढ़ चढ़ कर वो किरदार अदा करेगी जिससे यकीनन हर फैसले से हर कोई तो राजी नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी जिन फैसलों को सराहेगी और कहेगी कि अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हमें सारी सूरत हाल पर बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। दोनों को वेलकम कहूँगा। निज़ामी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए क्या कहेंगे सर, जो तो रस्मी बातें थी वो तो बड़ी हद तक हो गई, फुल कोर्ट रेफरेंस का जो सारा मामला था वो भी देख लिया, जो खत लिखे गए वो भी सामने आ गए, क्या तारीख रकम करके जा रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा से? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलात में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उससे कई पहलू हो सकते हैं। ये जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, निशानदही की कि कुछ लोगों को कुछ फैसले पसंद आएँगे, कुछ लोग उनसे इख्तलाफ करेंगे, उनके नाक़िद होंगे। तो इस तरह फिर जब हम मजमूई तस्वीर बना के देखते हैं और उसके बाद जब ये तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे फैसले थे जो अहम भी थे और जिन्होंने मुल्की सियासत पर या रियासत के निज़ाम पर गहरे असरात मुरतब किए, और उनका कौम को या मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इस हवाले से जब हम जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के कैरियर को देखते हैं, तो चीफ जस्टिस बनने से पहले उनका जो कैरियर है वो बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका कैरियर मुझे ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आता है कि दोनों में कहीं न कहीं कंट्राडिक्शंस पैदा हो गई। वो रियासती इदारे जिनसे उनका इख्तलाफ था या जिनके वो नाक़िद रहे,
उनके हवाले से उनकी पॉलिसी बदल गई। हमने देखा कि उन्होंने जस्टिस साकिब निसार की तरह कुछ ऐसे फैसले दिए कि जिनसे इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा सियासी जमातों को नुकसान हुआ। और इसी तरह हमने ये जो देखा कि जो सबसे बड़ा मसला पेश हुआ वो ये था कि साथी जजेस के जो ख्यालात हैं और उनके मामलात हैं, उनका जो ग्रीवियंस है उसको एड्रेस नहीं किया गया। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब इस तरह की शिकायत आई कि कुछ इदारों की जानिब से या एजेंसीज की जानिब से मुदाखलत की जाती है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजेस को अपने फेलो जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो उस वक्त उनकी जो पुरस्रार खामोशी है उससे शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। तो मुझे तो उनका पूरा कैरियर दो हिस्सों में नजर आता है कि एक तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन हलफ उठाने के बाद जो सिचुएशन थी उसमें उनका किरदार खासा मुख्तलिफ रहा। फिर हमने ये देखा कि उनके कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं कि जिनका मुल्की सियासत पे बड़ा असर मुरतब हुआ। मिसाल के तौर पर इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लेने का जो एक फैसला था, उसने पाकिस्तान की सियासत पे गहरे असरात मुरतब किए। और जब हम उस तरह के फैसलों को देखते हैं, तरमीम के हवाले से मामलात हुए, फिर इसी तरह हमने देखा कि जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो इशू है उसमें उनके ख्यालात बदलते रहे। तो ये सारी चीजों को जब हम मिला के देखते हैं तो ये पता चलता है कि अपोजिशन की जमातों को कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान में ये तस्वुर किया जाता है कि अगर रियासत या हुकूमत किसी सियासी जमात के खिलाफ है या उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, तो अदलिया एक ऐसा शोबा या इदारा हो सकता है कि जहां से आप इंसाफ हासिल कर सकें, रिलीफ हासिल कर सकें। लेकिन इस मौजूदा सियासी माहौल में इस तरह की चीज नहीं आई। और यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी कि उनसे तवक्को थी कि वो एक दीवार की तरह डट जाएंगे, खड़े होंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ले गए वो अदलिया को। गुफ्तगू सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जमीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, कैसे देखेंगे? एक तो बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, और जिस तरह से निज़ामी साहब ने भी कहा कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, मुत्तफिक भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जब उन्होंने अलविदाई तकरीब से खिताब किया तो वहाँ पर जो उन्होंने अल्फाज कहे वो बड़े काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया रब की ज़ात का अदा किया, फिर अपनी अहलिया, अपने घर वालों का, और फिर वो एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत का नाम ले गए जिनको बड़ा अरूज भी मिला और बाद में बड़े मुतनाज़ा हुए, वो है इफ्तिखार चौधरी साहब। उनका भी शुक्रिया। वो खुद बतौर एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं, और अब क्या ये फायज़ ईसा साहब भी एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर ही रुखसत हुए? असलन हमारी जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, कोई भी ऐसी पोजीशन पे हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस हो, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो हमारा एज पर SOP हमने उनको जलीली करना है, गालियाँ देनी है, एक अच्छे लफ्ज उससे याद नहीं करना। So I won't go into that क्योंकि this is our tradition. The question is, yes, जिस तरह माजिद ने अपना observe किया है, I totally agree with him. Yes, there were a lot of instances के where things अच्छे थे कि फिर नहीं अच्छे थे। ये दुनिया के अंदर ये असूल चलते रहते हैं। But है कि long term जो है, ये जो position है, क्या एहतराम हम कर सकते हैं as people of the country? Yeah, whether the lawyers, whether the politicians, या क्या after the 26th, ये तो सब मुलाजिम हो गए ना उनके, आपके पार्लियामेंट के। So basically हमने इसी मद्देनजर रखना। चीफ जस्टिस तो और भी कहीं आएंगे, ये साहब अब आए हैं, ये जो अब ये एक is a junior चीफ जस्टिस in comparison to मंसूर अली शाह। तो एक तो आप देखिए आपकी सीनियरिटी का क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, I will not judge, doubt the judgment of the new. जी। हमने अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कैसे करना है? हमारा सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हो रहा। कभी प्राइम मिनिस्टर है, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कभी चीफ जस्टिस है, कभी कोई और है, हो गए गवर्नर्स हो गए। हमने हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है। कैन वी गेट आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी और नॉट?
That is the question, to be or not to be. تو لیکن ہمارا جو اس وقت جو المیہ ہے یہ اسٹیبلائزیشن پہ جائے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ قاضی صاحب گئے ہیں تو پیچھے جی ان کی تعریف ہو. جو بھی ہوا ہے آئی کین assure you یہ فیک ہوا ہے, because I know what the people really think about him. So the question is, عوام کیا سوچتی ہے اور ان کے جو کولیگز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. آپ نے خود اپنے پرولوگ میں کہہ دیا ہے کہ بھئی ریفرنس کے اندر کون آیا کون نہیں آیا. جو نہیں آیا, I mean that is a clear indicator of that. یہ آپ کو ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے. But forget all of that. قاضی صاحب نے جو اچھے کام کیے یا آپ کہہ لو کہ آپ کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں تھے, we cannot be the judge of قاضی صاحب's judgments. وہ ان کی ججمنٹ تھی. لیٹس گیٹ آن ود اٹ اینڈ لیٹس فرگیٹ. ہاں اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کیڑے نکالنے ہیں زخموں کے اندر, تو کیڑے تو بڑے نکل سکتے ہیں. تو کیا ہم اب ساری عمر یہی کرتے رہیں گے, کیڑے نکالتے رہیں گے اور کہیں گے قاضی اچھے تھے قاضی برے تھے قاضی اچھے تھے قاضی برے تھے؟ نو, ہم نے جو ہو گیا ان کا ٹرم, forget him now, he's gone. آپ نے آئندہ دیکھنا ہے کہ افریدی صاحب what will be his role. یہ بتائیں میر صاحب کب تک اس طرح تو لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے بڑے بڑے عہدوں پر؟ Is it possible that we just forget and move on every time, or rather we dissect and learn, and the new people who are coming into power or in a position should learn کہ غلطیاں کس نے کیا کی ہیں, ہم وہ دہرائیں نہ, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. صحیح کہہ رہے ہو ارسلان, I totally agree with you. ہم تو سب یہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے بھی کہا ہے. The question is we don't learn. تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم جب لرن نہیں کرتے ہیں تو ہم پچھلوں کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی تو ہم نے بس کرنا ہے نا یار. بس کر دو, بہت ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہے غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں کام بھی ہوئے, بٹ کیا ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم ہی کرتا رہنا ہے؟ کیا ہم نے اسی لائن پہ چلتے رہنا ہے؟ اور کیا یہ جو آپ کی نئی پود آ رہی ہے پاکستان میں, کیا ان کو ہم یہ لیگیسی انہیریٹنس میں دے رہے ہیں کہ this was our past and this is what it is. تو جو ابھی آپ نے ایک آبزرویشن یہ سوال کیا ہے, اس سوال کے تحت yes we have to learn, yes we have to forgive and let. صحیح پی جے میر صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. نظامی صاحب کی جانب واپس جاؤں گا. نظامی صاحب ایک تو ذرا مجھے یہ افتخار چودھری صاحب والے معاملے پر بھی جو انہوں نے شکریہ ادا کیا, وہ ظاہر ایک اور کانٹیکسٹ میں تھا کہ انہوں نے ان کو ذمہ داری دی بلوچستان میں اور پھر سارا معاملہ. لیکن اس پر ذرا اس کو میں نے جس طرح دیکھا, میں نے اس حوالے سے سوال کیا پی جے میر صاحب سے, آپ اس کو معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا ساتھ ہی اس پر بھی ذرا روشنی فرما دیں کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں آزادی میں, اس کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ اس کو دیکھنے کا کیا زاویہ میں آپ کے تجربے کی بنیاد پر سیکھنا چاہوں. جی یہ دونوں معاملات اس لیے تھوڑے سے مختلف اور دلچسپ ہیں کہ ان کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو پولرائزیشن ہے اس کے حوالے سے کون سی چیزیں سامنے آئی ہیں, اور جس طرح یہ ادا کیا گیا لفظ یا یہ فکرہ کہا گیا کہ آزادی میں چند گھنٹے رہ گئے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اس عہدے پر آنے سے یا منصب پہ آنے سے پہلے ایسا آزاد شخص محسوس کرتے تھے کہ جو اب خاصی پابندیوں کا شکار ہے اور ایک مخصوص اسکیجول اس کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں, حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں, پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو اس زمرے میں میرا خیال ہے یہ بات کی گئی کہ جس طرح آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کے, عہدہ برا ہو کے, تو ایک نئی زندگی میں داخل ہوں گا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد اگر ہم جس طرح یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے, تو اس میں نئے چیف جسٹس کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ 2-3 اہم چیلنجز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑا عوامی سا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر بات کی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی اس کا سلوشن نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو مقدمات کی اپیلوں کی تعداد ہے وہ 50,000 سے لگ بھگ کہیں زیادہ ہے. اس حوالے سے کیا میکنزم ترتیب دیا جائے, کیا ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, ججز کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے, ان کی چھٹیاں کم کی جائے, ایسا کیا ہو کہ وہاں پہ عوام کو ریلیف مل سکے, کیونکہ عوامی بنیاد پہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے. باقی سیاسی معاملات, پارلیمان کی بالادستی, اداروں کے اختیارات پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن عوام جس کرب سے اور دکھ سے گزر رہی ہے وہ اس کا بالکل براہ راست اس سے تعلق ہے. تو نئی انتظامیہ کو جو کہ عدلیہ میں آئے گی, رجسٹرار ہوں گے, چیف جسٹس ان کو لیڈ کریں گے, ان کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ وہ تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے سکیں.
دوسرا معاملہ پھر وہی ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ فل کورٹ میں یا جو الوداعی تقریب تھی اس کے اندر کچھ ججز موجود نہیں تھے. تو یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ بہرحال جو ججز کے اختلافات ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کی رسمی سماجی تقاریب کے اندر بھی آنا انہوں نے بند کر دیا ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ان کا لاہ عمل، ان کی اسٹریٹجی یا ان کے خیالات اب کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے، کیا یہ خلیج کم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ بطور ادارہ عدلیہ جو ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور اس کے اختلافات سے اسے بہت نقصان پہنچا ہے. جس طرح آپ نے اپنے سوال میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا تذکرہ کیا تو ان پر بھی یہ الزام آتا ہے کہ ان کے دور سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جس نے ادارے کی جو مقررہ حدود تھی ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس میں کوتاہی برتی گئی اور اختیارات کا تجاوز ملا اور اسی وجہ سے سیاستدان کچھ پریشان بھی رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اب نئے چیف جسٹس کو ورکنگ کرنا ہوگی تاکہ اس حوالے سے ایک تو وہ عوامی تاثر عدلیہ کا بہتر بنا سکیں اور دوسرا اپنے ساتھی ججز کو ساتھ لے کے چل سکیں. گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی جے پیر صاحب، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کیونکہ بڑا مشکل ایک جاب ہے آف بینگ اے جج اینڈ دین بینگ اے چیف جسٹس. آپ کے کچھ فیصلوں سے کچھ سیاسی جماعتیں خوش ہوں گی، آپ کے کچھ فیصلوں سے کچھ سیاسی جماعتیں ناخوش ہوں گی. جب ایک سیاسی جماعت ناخوش ہوگی تو اس کے فالوورز، سپورٹرز، وہ بھی اس عدلیہ سے، اس چیف جسٹس سے، اس کی شخصیت سے ناخوش ہوں گے. تو کہہ لیجئے کہ یہ کام ہی ایسا ہے جس میں سب کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا، نہ ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. کسی نہ کسی نے تو ہر وقت تنقید کرنی ہے. اور یوں ہی کہہ لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی اگر ایک جماعت یا اس کے سپورٹرز اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی آنے والے جو بھی چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور مستقبل میں جتنے آتے رہیں گے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. غیر متنازع طور پر کوئی شخصیت نہیں جا سکے گی. دیکھیں، یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یہ تو فیملیز میں بھی ہوتے ہیں اور آپ بالکل مائکرو لیول پہ لے جائیں وہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں. پھر آپ اس کے میجسٹریٹس کورٹ میں جاتے ہیں، سول جج، اینڈ دین یو کیپ آن موونگ آن اینڈ آن اینڈ آن. دا کوشچن از کہ جب آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر خود ایک آپ کہہ لو کہ کریڈیبلٹی نہیں آئے گی. ایچ انڈیویجول جج، سول جج رائٹ اپ ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، جب آپ کے اندر خود ایک میٹل آف جسٹس نہیں آئے گا تو پھر آپ کا سسٹم چلے گا نہیں. ہم اب دیکھو نا، ہم کتنے اوپن ہیں کہ چیف جسٹس ہے بھائی، اس کے ساتھ اس کے بندے کام کرنے چاہیے. اور بھائی ہر ایک کو انڈیویجولی کام کرو، تمہارا ایک اوتھ ہے، اس اوتھ کے اوپر چلو، بیکاز یو آر وہ کہتے ہیں نا آپ کے ہاتھ میں پھانسی اور زندگی آپ کے ہاتھ میں. تو اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے اس طرف چل رہے، کیا چیف جسٹس جو بھی ہوتا ہے کیا وہ خدا ہے؟ نہیں، سمپلی ایک جج ہے جس کو آپ نے سینئر بنایا ہے. اس کی ایبلٹی کو کہہ لو، اس کے کریڈیبلٹی کو کہہ لو، کیریکٹر کو کہہ لو، اس کے جو اے سی آرز ہیں اس کے مطابق آپ جو مرضی کر لو. حالانکہ یو کانٹ سے دیٹ اباؤٹ دا کرنٹ چیف جسٹس، بٹ ہیونگ سیڈ سو، میرٹ کی بات ہوتی ہے نا. ہمارے پرائم منسٹر تو میرٹ کرتے ہیں. تو میرٹ جب تک ایک کورٹ کے کیس کے اندر نہیں آئے گی تو آپ آگے کیسے چلو گے؟ تو یہ ایک آپ کے اندر ایک لنگرنگ آن کینسر ہے. اور یہی وجہ ہے، ابھی ہم جو پہلے بات بھی تھوڑی کر رہے تھے اس کے اوپر، آپ کے لانگ سٹینڈنگ 50-60 سال 70 سال کیسز ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نہ تیتر ہو نہ بٹیر ہو. آپ آدھا اینگلو سیکسن لا سے چلتے ہو، آدھا آپ شریعہ لا سے چلتے ہو. بھائی اپنے لا کو تو ٹھیک کرو، تم نے کس پہ چلنا ہے؟ کوئی ادھر سے ریلیف لے لیتا ہے، کوئی ادھر سے ریلیف لے لیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہماری جو بائیفیکیشن ہے اس کے اندر we need to be talking and thinking long term on this. ہمارا جتنی بھی اب آپ ڈسکشن کر لو آج کے پروگرام یا اور پروگرامز ہیں، ہم صرف ایک دیکھ رہے ہیں the political side of the judiciary. No, ہم نے دیکھنا ہے the civilian side of the judiciary. What is it doing there? آپ نے وہاں بھی دیکھ لیا، آپ نے پولیٹکس کو بھی. تو ہم نے جوڈیشری کا مذاق بنایا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی یہ آپ ان چیف جسٹس کو کہہ دو بنا دیا ہے. سم پیپل ول لائک اٹ، سم پیپل ول ناٹ لائک اٹ. بٹ اگر آپ کے پاس، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، 2 آپشنز ہیں ارسلان، آئدر اینرکی اور کنونشن. تو آپ نے کنونشن کے دائرے میں رہنا ہے
تو you have to accept what's in front of you. It's not really right all the time کہ majority ہوتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. کئی لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ڈیموکریسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اکیلے، اور لاکھوں لوگ ان کے خلاف تھے لیکن کھڑے رہے. He stood by his ground and look at that. Look, ہم کس کی فالوورز ہیں. So the question is کہ آپ نے ہر بندے کا میرٹ دیکھنا ہے. میرٹ جب تک آپ نہیں دیکھو گے، اور پرٹیکولرلی جوڈیشل سسٹم کے اندر، یہاں تو پیسہ ادھر لگاؤ ادھر سے ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے، لمبی لمبی تاریخیں پڑ جاتی. یہ ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے لیکونز ہیں اور کینسرز ہیں جس کے سب اس کے شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو کیا ہم اس کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہ بات اگر تو فیصلوں پر اور جس طرح سے آج ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس سے فیصلے دیتے ہیں. اور یقیناً کوئی جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ نہیں دیتا. ہر جج کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ایک معاملے پر اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، سوچ کا زاویہ ہوتا ہے. اور اسی لیے اگر 3 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی بینچ ہے، تو اختلافی نوٹ بھی آتے ہیں. 3 جج ایک طرف ہوتے ہیں، 2 جج متفق نہیں ہوتے ہیں، ان کا ماننا کچھ اور ہوتا ہے چیزوں پر لے کر. لیکن اس طرح کی جو ایک رسمی تقریبات ہیں، جب ان میں ججز شرکت ہی نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اختلافات صرف سوچنے کے زاویے نہیں بلکہ شدید نوعیت کے ہیں. میں ایک چیز نظامی صاحب جو آپ سے جاننا چاہوں گا، اب یہ جو جب 26ویں آئینی ترمیم اور معاملات، اور یہ خیر بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ میں اس نقطے پر آتا ہوں، آپ اس کو رسپونڈ کر دیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بننے جا رہے. What would you say about that, sir? دیکھیے فرینکلی مجھے تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی آئینی ترمیم میں جاتے ہیں، اور اسپیشلی حکومت کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی یہ کوشش ہو کہ وہ ایک مخصوص تاریخ سے پہلے مکمل کر لی جائے، تو یہ جب 2 چیزیں آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ نے ایک امینڈمنٹ رکھی ہوتی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس تقرری کو آپ روکنا چاہتے ہیں اور کس کو آپ آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کا جو حکومتی ٹائم لائن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتی. اس لیے مجھے یہ محض ایک سیاسی بیان ہی لگتا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے سر سے یہ معاملہ اتار کے تو اسے میثاق جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی اور اس طرح کی جو دوسری اصلاحات ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونا لازمی ہے اور اسی طرح ہوا، اور جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی گئی اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کیا حکومت کے عزائم تھے اور کس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. اب آنے والے دنوں میں آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ آج مولانا صاحب نے 27ویں ترمیم کی بھی بات کا ذکر چھیڑ دیا. مزید کس طرف جاتے ہوئے معاملات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی ابھی تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک میجر اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس کے بانی جیل میں موجود ہیں اور ابھی تک کی سچویشن میں ایسا نہیں لگتا کہ انہیں کوئی ریلیف ملے گا. جب انہیں ریلیف نہیں ملے گا تو اپوزیشن کی جانب سے پارلیمان کے اندر اور باہر کچھ نہ کچھ احتجاج، جلسے جلوس کا معاملہ چلتا رہے گا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جانب جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قدم اٹھنا چاہیے وہ نہیں اٹھ پا رہا، اور جب وہ نہیں ہوگی تو وہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہماری معاشی استحکام سے ہوتا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کچھ مہینوں میں، اگرچہ پریڈکشن کرنا خاصا مشکل ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن معاملات بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے. شور شرابہ جاری رہے گا، حکومت کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اور تیسری اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو اقدامات ہیں یا ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس چیز کا تعین کریں گے کہ اب عدلیہ اور ریاست کی جو ایک لڑائی تھی یا سرد گرم جو معاملات ان کے چل رہے تھے وہ کس طرف جاتے ہیں. یقیناً یہ تمام تر چیلنجز درپیش رہیں گے اور وقت اس بات کا تعین کرے گا کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں یا معاملات میں مزید کشیدگی آتی ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور خاص طور پر چیف جسٹس یحییٰ صاحب ایک ایسی شخصیت ثابت ہوں جو کہ میجورٹی کو جن سے کوئی اختلاف یا اعتراض نہ ہو. بہت شکریہ دونوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اسلام خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے